اکثر حالات کی بات کی جائے تو سرحد کشیدگی اور باڑھ کے معاملے پر بھی کئی چیزیں سامنے ہیں جو باڑھ لگائی گئی تھی کہ دہشت گردی روکے گئی، تو کیا وجہ ہے؟ مستقبل میں اس کا کوئی اور حل ہے؟ باڑھ لگائی ہے لیکن دہشت گردی پھر بھی نہیں؟ باڑھ لگائی ہے پاکستان نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں چیک پوسٹیں بنائی ہے، پاکستان نے سینکڑوں قلعے بنائے ہیں جو 2600 کلومیٹر ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، لیکن پاکستان ایک بات پہلے بھی کرتا تھا، جب امریکہ کے خلاف جنگ تھی اس وقت بھی مسائل یہاں تھے نا، یہ TTP کا مسئلہ تو آج کا نہیں ہے نا، یہ تو 2007 سے شروع ہوا اور پھر 2003 سے معاملات یہاں خراب ہوئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے پاکستان کہتے ہیں کہ جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں اس سائٹ پہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس سائٹ سے اٹھائیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ بھی اٹھائیں گے کوئی یہاں سے یہاں نہیں آئے گا پھر کون یہاں حملہ کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اس وقت مجھے یاد ہے پچھلی حکومت جو ڈاکٹر اشرف غنی کی اور حامد کرزئی کے دور میں اتنا مشکل نہیں تھا، وہ کہا کرتے تھے اس وقت کہ بھائی یہ سرحدی علاقے جو ہے پاکستان یہ افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے جنگ کے دوران، ٹھیک ہے، لیکن اب تو افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے، افغانستان کے 6 ممالک کے ساتھ سرحدیں ہیں، مکمل کنٹرول ہے افغان طالبان کا، ٹھیک ہے، تو پاکستان کا اس لیے تو ان سے گلہ بنتا ہے کہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں اگر آپ بھی اپنے سائٹ پہ اٹھائیں تو شاید مسئلے ختم ہو۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو طالبان ہیں اتنے زورور ہیں یہ جو TTP کے ہیں کہ وہ افغان طالبان جن کی حکومت ہے ان کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ افغان طالبان کے پاس مسئلے کا جو حل ہے وہ نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں خرابیاں چاہتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر ایک اور تنازع بن جائے گا، اس لیے وہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا حل خود نکالیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمیں اس کی کراچی کا پشاور کا ذمہ وار ہم نہیں ہیں۔ پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ یہاں تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی بنیاد کسی اور جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے تو یہ جو پاکستان اسٹرائک کرتا ہے، حالانکہ اسٹرائک کو سے مسئلے حل نہیں ہوتے، پیچیدہ ہو جاتے ہیں مسئلے، پاکستان کا بھی یہ موقع کبھی نہیں رہا۔ پاکستان کی پالیسی پاکستان بننے کے بعد گزشتہ سال تک 2025 تک اس کو کہتے تھے نا انگریزی میں اسٹریٹجک پیشنس، یعنی انتہائی صبر پالیسی رہی پاکستان کی، کہ اختلافات بھی ہوں گے لیکن ہم طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن پاکستان اگر مجبور ہوا ہے تو میں نے پہلے کہا کہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں کرتے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ایکشن، ہاں انہوں نے اپنے افغانوں کے خلاف ایکشن لیا ہے، جو افغان TTP کے ساتھ مل کر یہاں آتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ان کو پکڑتے بھی ہیں، ان کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں، عدالت میں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن پاکستان کہتے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے گروہ کے جن کے لوگ یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں افغان مہاجرین کے معاملے، جی، افغان مہاجرین کے فیصلے کے واپسی کے فیصلہ جو ہے دونوں ممالک کے اس حوالے سے تعلقات کتنے متاثر ہوئے، اور اس کے علاوہ اس فیصلے کے سیاسی، سفارتی اور جو انسانی پہلوؤں کا اگر دیکھا جائے تو اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ مہاجرین پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ نے 3-4 ایک میں سوال کیا، اچھا کیا سوال آپ نے کیا۔ میرا موقف یہی ہے کہ مہاجرین کا مسئلہ تو ایک دن تو حل ہونا ہے۔ مجھے یاد ہے ماجد صاحب 2014 میں جب اشرف غنی صاحب نے الیکشن جیت لیے، صدر اشرف غنی جب انتخابات جیت لیے تھے، انہوں نے پاکستان سے 2 سال کا وقت مانگا تھا کہ آپ ہمیں 2 سال کا وقت دیں تو ہم افغان مہاجرین سب کو لے لیں گے۔ پاکستان نے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے ہم جاتے تھے افغانستان تو وہاں ان کے اس وقت ایک وزیر ہوتے تھے، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ ہزارہ تھے، تو اس وقت ان کا یہی خیال تھا لیکن نہیں ہوا۔ 2014 اور 2024 پاکستان نے 2023 میں یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ پاکستان کا یہ موقف تھا کہ سیکیورٹی کے معاملے اتنے خراب ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ لیکن آپ کی بات میں آخری جو حصہ ہے انسانی پہ جاتا ہوں پہلے۔ ہاں، انسانی افغان مہاجرین کا مسئلہ جو ہے نا یہ انسانی ہے، اس کو سیاست کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ساری عمر تو آپ کسی ایک ملک میں نہیں رہ سکتے نا۔ ہاں جی، تو اور دوسرے افغان پاکستان کا مہاجرین سے متعلق بالکل اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے میزبانی ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کو یہاں آزادی تھی، تجارت کی، تعلیم کی، اسپتالوں میں جانے کی، شادیاں آپس میں کرنے کی، اگر کوئی مہاجر توخم سے آئے تو کراچی کی اجازت کسی نے اس کو نہیں روکا، لیکن میرے خیال میں جس طریقے سے پھر یہ فیصلہ ہوا 2023 میں نگران حکومت نے کیا اور ابھی تک چلتا رہا ہے، اس میں میری نظر میں اعتماد میں لینا چاہیے تھا افغان حکومت کو اور UNHCR کو، تاکہ مشترکہ طور پہ ایسا مسئلہ ہوتا کہ پاکستان 45 سال والا
جو گڈ ول تھا, جو حسن نیت تھی, جو پالیسی تھی, اس کو نقصان نہ ہو. میرے خیال میں اس کو کچھ نقصان ہوا ہے. جی بالکل, طاہر خان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, گڈ ول کے تحت یہ کام ہونے چاہیے. بہرحال خان صاحب آپ تجارت کا ذکر کرتے ہیں, تجارت کا معاملہ کافی بہتر تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان. اب یہ جو کشیدگی بنی ہے اس میں یہ مقابلے میں کم ہوئی ہے تجارت, تو اس کی بنیادی وجوہات کیا آپ یہی سمجھتے ہیں, یہ چیزیں ہیں, اور اس چیز میں بہتری کیسے لگی؟